آپ سے لڑنا ہوگا، تمہیں اپنے اندر کے جذبوں سے ٹکر لینی ہوگی اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اندر لانا ہوگا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا، تنہا بیٹھے رہتے تھے، اس زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ 57 سال کے بعد بھی وہ زخم ہرا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کو نشانی تو بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب اولادیں اور خاص طور پر بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ تو میں ساری سیرت کیسے سناؤں؟ سوا گھنٹہ تو ویسے ہو چکا ہے۔ ہاں ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا۔ اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن، پتہ نہیں کب بلاوا آیا۔ اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ سید قریشی نہیں چلتا، وہاں شاہ جی نہیں چلتا، قریشی صاحب نہیں چلتا، ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا، وہاں اور پہچان ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا۔ بلال تو عرب نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، سید نہیں ہے، شاہ جی نہیں ہے، غلام زادہ ہے، غلام ہے، یہاں وہ میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیزو جوان ہو، ہم ڈھل رہے ہیں، تمہاری ابتدا ہے، ابھی سے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو۔ سیاسی لوگوں کا اعلیٰ کار بننے سے بچو، تحریکوں کا اعلیٰ کار بننے سے بچو، فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو۔ امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسو نہیں بہائے، خون بہایا ہے، اپنی اولاد کو ذبح کروایا ہے، اپنے گھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے، اور حرم کے اندر عتبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور ابھی رخصتی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس نے بکواس کی، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو عتبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے، اگر یہاں سے گریبان پکڑ یوں جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا، کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور اف نہیں کی، اوہ نہیں کی۔ اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں، اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا۔ طائف کے پتھروں سے بد دعا نہیں نکلی، لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے۔ اپنے گھر کو سرما بنایا ہے۔ عتبہ گیا تجارت کے لیے شام تک، شیر نے اس کو پکڑا اور اس کی گوٹی گوٹی کر کے پھینک دیا۔ تو میرے عزیزو آپ جوان ہو، اپنی منزل دو چیزیں بناؤ، اللہ اس کے رسول کو راضی کر اور ایک صحیح علم حاصل کر، تیسرے کام سے نکل جاؤ۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنے کردار کو بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے، زندگی، اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا اس کی نقل اتارتے جاؤ۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نہ لکھی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں سیرت؟
لیکن میں قربان جاؤں اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور جیسے یہ یہاں ایسے کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا، تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے. جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے. صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا. اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے. وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہو جاتے، تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض. تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ پھیر لیا، خیر تو ہے، آپ اس سے ناراض کیوں؟ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے. ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں، یاد ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے. تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے. آپ نے دیکھتے یوں کر لیا، تو جو یوں کیا ان کو پڑھو ہوئے یہ کیا ہو گیا. میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تب نہیں. تو بھاگ کے ادھر سے کیا ہوا کیا ہوا، دور ہو جا میری نظروں سے، تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی. ماں کو چھوڑ کے جہاد، کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے؟ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا ایسے نکلتا. جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے. کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑھیں بھی نظر آتی تھیں. ہاں کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے، ہمیں نہیں روکا، خود کبھی ہاں ایسے کر کے نہیں ہنسے. کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑھیں آپ کی نظر آتی تھی. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے. یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے. گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا. اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا. جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا. جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا ہاں جی افتخار صاحب کیا بات ہے. آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں، پھر فرماتے جی فرمائے، یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے. ہاں جب کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا آپ ایسے مڑتے تھے. کوئی ادھر سے بولا جی راجا صاحب یہ اخلاق تھے. آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو، نفرت سے دل بھرے ہوئے، بغض سے دل بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ، عزت کے در پہ، مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے سیاہ ہو چکا، پتھر ہو چکے. تو زندگی بدلو میرے عزیزو. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ آخر سورہ میں کا شروع ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا. یہ سارا قصہ چلتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے اور یہ شریعت